سرحد صوبہ بلوچستان دے اندر ساڑھے نمائندگان دی تحقیق اور رپورٹ کے مطابق 2,80,00,000 نوجوان بچے آپ کے مریض ہیں. 2,80,00,000 بچے آپ کے مریض. یہ سن 2001 BBC نے دسیا. ہوں 9 سال ہوتے ہو گئے. اس وقت 44 ملکوں کے آزاد و شمار دسنا. ہوں اس وقت 76 ملکوں کے آپ کے مریض ہیں. یہ میرے آلہ حضرت فیض ہے. میرے آلہ حضرت کا یہ فیض ہے کہ جڑی عشق مصطفیٰ دی شمع آپ فرمانے روشن ہوئی ہے وہ تیل قیامت تک بریلی شریف سے جائے گا. یہ میرے آلہ حضرت کا ہی فیض جا رہا تھا. کہ سیدی امام احمد رضا خان رحمت الرحمان آپ کے نال میں ایک سفر کیتا. ایک ضلع ہے ہندوستان کے اندر بارہ بنکی شہر کا نام ہے دیوا شریف. وارثیہ خاندان دے سربراہ پیر سید وارث علی شاہ صاحب کا اتنے مزار ہے. آپ کے مزار سے سیدی امام احمد رضا خان رحمت الرحمان آپ نے ایک محفل میلاد مصطفیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شان بیان فرمائی. جنہ لوگوں نے راتی محفل شرکت کی تھی صبح وہ لوگوں کہنے لگے کہ بریلی کے پیر آئے سن راتی آپ نے اے حدیث پاک بیان کی تھی. بریلی کے پیر آئے سن دیوا شریف شہر دے وچ تے آپ نے یہ واقعہ سنایا. بریلی کے پیر آئے سن آپ نے یہ گل دسی. ایک شخص سی اور نام سی عبد الرحمان. وہ کاروبار نہیں سی چلتا. بچے سن چھوٹے چھوٹے قرضدار ہو گیا. بڑا پریشان سن. پریشان رہتا سی. کسی بندے نے انہوں کہا کہ عبد الرحمان تیرا کاروبار نہیں چلتا. بڑا قرضدار ہو گیا. چھوٹے چھوٹے بچے نے. جا فلاں محلے دے وچ فلاں شخص کے گھر بریلی دے پیر آئے نے احمد رضا خان. جا کے کوئی نقش لایا شاید تیرا رب کاروبار چلا جائے. غرضمند دیوانہ ہوتا ہے. عبد الرحمان جلدی نہ دکان تو باہر آیا. پوچھا کیڑا محلہ ہے کیڑا علاقہ ہے کی نام ہے اس بندے کا جہاں گھر آئے. وہ پوچھتا وہ گھر چلا گیا. دروازہ کھٹکھٹایا. اس بندے نے دروازہ کھولیا. سادہ دور سی. وہ کہنے لگا عبد الرحمان بھی تھوڑے گھر کو پیر آئے نے بریلی شریف تو. انہوں نے کہا سارے پیرو مرشد آئے نے سیدی امام احمد رضا خان آؤ اندر آ جاؤ. اندر چلا گیا. کہنے لگا پیر صاحب ایک نقشے بنا دیو میں. آپ نے فرمایا کیسا نقش بھائی. کہنے لگا جی میں کاروبار کرنا پان کا. ہندوستان سب لوگ پان کھاندے ہیں. کہنے لگا کاروبار نہیں چلتا. چھوٹے چھوٹے بچے نے بڑا قرضہ سر سے چڑھ گیا. پریشان رہنا. آپ نے فرمایا کاغذ پینسل دے. انہیں صاحب خانہ نو کیا کہ کاغذ پینسل دیو. کاغذ پینسل انہیں آلہ حضرت دیتی. آپ نے وہ کچھ لکھیا بس اینیا کہ چیر اینی کہ چیر انہوں لپیٹ کے کیا کہ جا گھر لے جائے اس لکش نو یہ کپڑا لپیٹ سوئی دھاگے نال مضبوط ٹانکے لگا اپنی تجوری چ رکھ لے گلے چ رکھ لے. باوضو ہو کے دکان سے بیاہ کر یا ودود یا ودود یا ودود اللہ کا نام اللہ کا ذکر کریا کرو. کاروبار بڑا چلے گا. قرضے اتر جائیں گے. امیر ترین ہو جائے گا. وہ دکاندار گھر لے گیا. اس لکش نے اتنے کپڑا لپیٹیا سوئی دھاگے نال ٹانکے لگائے گلے چ رکھ دیتا تجوری. باوضو ہو کے بہنا شروع کیا. گاہک آنے شروع ہوئے. کچھ دنوں بعد اتنا رش ہو گیا کہ وہ کلا کام نہیں کر سکتا. انہیں ایک ملازم رکھ لیا. پھر دوسرا ملازم رکھا. پھر تیسرا پھر چوتھا پھر پنجواں. بہت سارے ملازم رکھ لے. کوئی بندہ شہر دے اس کونے جا کے لوگوں نے پوچھتا بھائی میں عبد الرحمان پان والے دکان سے جانا ہے. لوگ دس دے وہ فلانے علاقے نے اے بازار جانا ادھر چلا جائے. کوئی شہر کے اس کونے جا کے لوگوں نے پوچھتا کہ عبد الرحمان پان والے دکان سے جانا ہے. لوگ دس دے کہ وہ فلاں علاقے ہے ادھر چلا جائے. کوئی دکان کے سامنے آ جاتا کہتا عبد الرحمان کل میری بیٹی کی برات آنی ہے. مینو 200 پان چاہیے ہے. پیسے لے لے تیری مہربانی کل 12 بجے مینو دے دیں. وہ چلا جاتا. کوئی اور بندہ آ جاتا کہتا عبد الرحمان کل میرے بیٹے کا ولیمہ ہے. مینو اتنے پان چاہیے نے پیسے لے لا. کل مینو 10 بجے مل جانے چاہیے.
اسی طرح رش لگا رہتا ہے۔ جہے ارد گرد کے دکاندار سن وہ گئے وہ کہنے لگے عبد الرحمان تیرا کاروبار اتنا چلتا ہے نا، بڑا امیر ہوتا جانا، دور دور تو لوگ آ کے تیرا نام پوچھتے ہیں، دکان کا پتا پوچھتے ہیں، کس طرح تینوں جانتے ہیں، کس طرح پہ جانتے ہیں؟ عبد الرحمان کہنے لگا تمہیں نہیں پتا، وہ بریلی کے پیر آئے سن احمد رضا خان، وہ مجھے نقش دے گئے نے، گلے چ رکھا نقش، انہوں کی دعا نال وہ نقش کی برکت نال میرا کاروبار پہ چلتا ہے۔ وہ لوگ اس دور دے کوئی پیر صاحب سن، کوئی صوفی صاحب کو اللہ والے کو نیک بندے جڑے نقش وغیرہ لوگوں کو دے سن، انہوں کو گئے کہنے لگے پیر صاحب بریلی دے پیر آئے سن، عبد الرحمان پان والے نے ایک نقش دے گئے نے، بڑا کاروبار ہوتا چلتا ہے، امیر ہوتا جا رہا ہے، دور دور تو لوگ آ کے وہ نام پتا پوچھتے ہیں، انہیں کئی ملازم رکھ لیں، پیر صاحب سان بھی کوئی نقش بنا دیو سارا کاروبار بھی چلے۔ پیر صاحب کہنے لگے میں ایسا نقش بنا کے دیاں گا، وہ جڑے بریلی دے پیر عبد الرحمان نقش دے گئے نا، تہاڈا کام وہ زیادہ چلے گا۔ نقش بنا دیتا، پیر صاحب کہنے لگے یہ نقش لے جاؤ، اتنے کپڑا لپیٹو، سوئی دھاگے نال ٹانکے لگاؤ، گلے چ رکھ لو، اے وظیفہ جی پڑھیا کرو، اے چھوٹے چھوٹے پردے نے کاغذ دے، راتی ایک ٹکڑا بھیو دیا کرو، صبح آ کے نا چھٹے لگایا کرو دکان سے، اے بتیاں نے 15 شام نو ماچس لگا دیا کرو، ذرا دھواں آوے نوسط نکلے دکان چوں، 15 دن دے بعد آ کے دسنا تہاڈا کاروبار بڑا چلے گا، اگر خدا نہ خاصہ کاروبار نہ چلیا پھر بھی مینوں آ کے دسنا کاروبار چلیا ہے یا نہیں چلیا۔ وہ جو وظیفہ دسیا سی، جس طرح نقش دیتے سی استعمال کیتے، وہ 15 دن دے بعد لوگ پھر گئے کہنے لگے پیر صاحب کاروبار تے جی کوئی نہیں چلیا ہے، تساں کہیا سی کہ 15 دن دے بعد آ کے مینوں اطلاع دینا کہ کاروبار چلیا یا نہیں چلیا، تہاڈے حکم دے مطابق اسی پھر آ گئے۔ پیر صاحب کہنے لگے میں سورت یاسین شریف کا نقش بنا کے دیتا سی، اج میں سورت مزمل شریف کا نقش لکھ دینا، نقش لکھ دیتا، فرمایا ہے لے جاؤ، اے وظیفہ پڑھو، اے توحید استعمال کرو، 15 دن دے بعد پھر آ کے مینوں دسنا تہاڈا کام چلیا یا نہیں چلیا۔ وہ پھر 15 دن دے بعد گئے کہنے لگے پیر صاحب کاروبار تے جی کوئی نہیں چلیا، تہاڈے حکم دے مطابق اسی پھر آ گئے۔ پیر صاحب کہنے لگے پچھلی دفعہ میں سورت مزمل شریف کا نقش لکھ کے دیتا سی، اج سورت واقعہ شریف کا نقش لکھ دینا، نقش لکھ دیتا۔ پیر صاحب کہنے لگے 15 دن دے بعد پھر آ کے دسنا سن، پھر گئے کہنے لگے پیر صاحب کاروبار تے جی کوئی نہیں چلیا، تہاڈے حکم دے مطابق اسی 15 دن بعد پھر آ گئے۔ پیر صاحب کہنے لگے فکر نہ کرو، اج میں سورت فاتحہ شریف سے عدد کر کے نقش بنا دینا، نقش بنا دیتا۔ اس طرح ہی وہ بندے جاندے رہے، پیر صاحب کوئی نہ کوئی سورت کا نقش بنا دے سن۔ ایک دن پیر صاحب کہنے لگے بھئی وہ بریلی دے پیر احمد رضا خان وہ پان والے جڑا نقش دے گئے نا، وہ کسی طرح میرے کو لے آؤ، میں دیکھا سورت یاسین شریف کا نقش ہے، سورت مزمل شریف کا ہے، سورت واقعہ شریف لکھی ہے کہ حروف مقطعات لکھے کہ سورت فاتحہ کا نقش ہے۔ عبد الرحمان کا چھوٹا جہا بچہ آیا، انہیں صبح صبح تالا کھولیا، اجے انہیں صفائی کرنی سی، عبد الرحمان نے ناشتہ کر کے ذرا دیر نہ رونا سی، وہ دکاندار گئے، اس بچے کا دھیان ادھر لا کے گلے چ نقش کر لیا، دوڑ کے آ گئے کہنے لگے پیر صاحب عبد الرحمان کا چھوٹا جہا بچہ آیا، انہیں دکان کھولی ہے، اجے صفائی کرے گا، عبد الرحمان ذرا دیر نہ لاوے گا ناشتہ کر کے، اسی اس بچے کا دھیان ادھر ادھر لا کے نقش لے آئے، ذرا جلدی نہ دیکھ لو تاکہ عبد الرحمان دے آن تو پہلا اس بچے کا دھیان ادھر ادھر لا کے اسی نقش جڑا ہے نا گلے چھپے ہی۔ پیر صاحب نے اندروں کینچی منگائی، ٹانکے کٹے، اتوں کپڑا لایا کہ پڑھیا کہ پڑھ کے جلدی نہ لپیٹ دیتا۔ پیر صاحب کہنے لگے نقش لے جاؤ، اسی طرح کپڑا لپیٹو جس طرح پہلے لپیا سی، سوئی دھاگے نہ ٹانکے لگاؤ کہ عبد الرحمان دے آن تو پہلا وہی دکان جا کے گلے چھپیا۔ انہوں نے کپڑا لپیٹیا، سوئی دھاگے نہ ٹانکے لگائے کہ عبد الرحمان کی دکان سے چلے گئے، بچے کا دھیان ادھر ادھر کرا کے گلے دے نقش چھوڑ دیتا، دوڑ کے آ گیا کہنے لگے پیر صاحب دسو کہاں نقش سی؟ پیر صاحب کہنے لگے میری اج طبیعت بڑی خراب ہے، کل آنا، کل دساں گا۔
اگلے دن وہ لوگ گئے، پیر صاحب کہنے لگے جی طبیعت نہیں سمجھی کل آ جانا۔ تیسرے دن وہ گئے، پیر صاحب کہنے لگے جی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی کل آ جانا۔ وہ روز جاندے سن تے پیر صاحب کہتے سن کل آ جانا۔ وہ ایک دن کہنے لگے پیر صاحب تسی صرف دسنا ہی ہے کہ کی لکھیا سی، کہڑا نقص سی؟ سورۃ واقعہ شریف کا نقص سی، سورۃ یاسین شریف لکھی سی، سورۃ مزمل شریف لکھی سی، کہڑا نقص سی؟ تسی روز آنے ہیں، تسی کہتے ہو کل آ جانا۔ پیر صاحب کہنے لگے میں تویزاں کا کام چھڑ دیتا ہے، جی تویز لکھ کے جانا سا ہوں میں چھڑ دیتا ہے، کسی اور پیر صاحب کو چلے جاؤ اتوں تویز لے آؤ۔ انہوں نے کہا چلو جی ٹھیک ہے تہاڈی مرضی، تسی کام چھڑ دیتا ہے، تویز نہیں دینا نہ دیو، صرف دستے دیو نا سانوں کی لکھیا جی۔ پیر صاحب رون لگ پے، کہنے لگے کی دساں جدوں تسی نقش لیاندا تے میں کینچی منگائی تے ٹانکے کٹے، اتوں کپڑا لایا تو چھوٹا جہا کاغذ سی، اس پہ لکھیا سی حضرات پان یہاں سے خریدا کر۔ وہ کہنے لگے وہ تے بریلی دے تاجدار عاشق رسول سن، وہ تے 14ویں صدی دے مجدد سن، وہ تے حکم دے گئے نے کہ بریلی والیو، ضلع بارہ منکی والیو پان عبد الرحمان دی دکان تو خریدیا کرو۔ وہ پیر صاحب کہنے لگے اس تحریر نے میری کایا بدل دیتی، میری زندگی کی انقلاب برپا کر دیتا، میرا دل بدل دیتا، میرے ارادے بدلتے، حالات بدلتے، خیالات بدل دیتے۔ میرا ہوں دل چاہتا ہے کہ دنیا کے سارے دھندے چھڑ دواں تے باوضو ہو کے گھر کمرے چ بہ کے دن رات درود پاک ہی پڑھدا رہاں۔ اولیاء اللہ نے تے چور آئے تے کتب بناتے، بدکار آئے تے نیکوکار بن گئے، برے آئے تے چنگے بن گئے۔ تمام دنیا دی مشینری چلانی آسان، تمام دنیا دے کارخانے چلانے آسان، لیکن کسی دی کایا بدل دینی، کسی دی زندگی چ انقلاب لے آنا، کسی دا دل بدل دینا، عقیدہ بدل دینا، حالات بدل دینے، خیالات بدل دینے، یہ صرف اولیاء اللہ کی شان، صرف اولیاء اللہ کی شان۔ ساڈے سنیاں دے جننے بھی اکابرین ہوئے نا، کسی دی زندگی تسی دیکھ لو ایک تو ایک اعلیٰ تو اعلیٰ۔ اے پاکستان جدوں نہیں سی نا بنیا سن 1930 دے وچ ہندوستان چ ایک شہر ہے الہ آباد، اتنے ایک شاعر بھی ہوئے نے اکبر الہ آبادی، بڑے مشہور شاعر ہوئے نے۔ وہ اکبر الہ آبادی جڑا سی نا وہ ایک دوست سی، وہ نام سی غلام محمد۔ غلام محمد جڑا سی نا اگر کوئی پریشانی دینا ہوندی، کوئی مشکل آتی تو اکبر الہ آبادی کو جانا، اکبر الہ آبادی وہ حل کر دے، وہی کو مدد کر دے، کوشش کر دے بھی یہ پریشانی دور ہو جائے۔ وہ اکبر الہ آبادی جدوں فوت ہو گیا نا تو غلام محمد جڑا سی نا وہ دوست انہوں کو پریشانی آ گئی، تو انہیں کی کیتا اکبر الہ آبادی کی قبر سے چلا گیا، قبر سے جا کے رون لگ گیا، کہنے لگا اکبر الہ آبادی میرا حال دیکھ۔ تین دنوں قبر تو اکبر الہ آبادی بولے، قبر تو اکبر الہ آبادی بولے، کہنے لگے جب میں خدا سے کہتا ہوں کہ خدایا میرا حال دیکھ، تو آواز آتی ہے کہ تو اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ تو زندگی دے وچ میرے نبی نو میرے ولیاں نو کی کہندا رہے۔ اس الہ آباد شہر دے وچ سن 1930 پاکستان بنن تو 16-17 سال پہلے کی ایک کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس دے وچ محدث اعظم کچھوشا شریف انہوں نے بیان کیتا، سید دیدار علی شاہ صاحب محدث علوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیتا، سید محمد زین العابدین شاہ بخاری پہلی واریاں بیان کیتا، علامہ اقبال دے والد صاحب بھی اٹھے انہوں نے بیان کیتا، اخیر دے وچ علامہ اقبال کھڑے ہوئے۔ علامہ اقبال نے فرمایا مسلمانوں اللہ تعالیٰ ایک آزاد ریاست عطا کرے گا، وہی کامیابی واسطے میرے خیال چ محمد علی جناح کافی صحیح اترن گے۔ لوگوں نے اعتراض کیتا، کہنے لگے علامہ صاحب ہندوستان چ بڑے بڑے قابل لوگ ہیں، وہ محمد علی جناح تے لنڈن گئے نے تعلیم حاصل کرنے واسطے، تسی انہوں دا نام لیا ہے، ایتھے ہندوستان چ بڑے بڑے قابل نے لوگ انہوں دا نام کیوں نہیں لیا؟
کہ سنو علامہ صاحب، علامہ اقبال نے فرمایا کہ میں ہوں واقف راز درون میں خانہ، میں ہوں واقف راز درون میں خانہ۔ آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ صوبہ سندھ، صوبہ پنجاب، صوبہ سرحد، صوبہ بلوچستان اور شمالی ہند کا بہت بڑا حصہ مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا۔ میرے خیال میں اس کی کامیابی کے لیے محمد علی جناح ہی پورے اتر سکتے ہیں۔ کہ جب محمد علی جناح آئے نا ہندوستان کہ دہلی دے وچ ایک جلسہ ہویا تے نواب لیاقت علی خان بڑے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے پوچھا جناح صاحب نو کہ جناح صاحب تسی تے تعلیم حاصل کرن گئے سو لنڈن چ، تہاڈا تے آਉਣ دا کوئی پروگرام نہیں سی، اے تسی جلدی نال ہندوستان چ کیوں واپس آ گئے ہو؟ اے تہاڈے تبدیلی کس طرح آئی؟ تے محمد علی جناح نے کہا میں دسنا نہیں سی چاہتا کسی نے، لیکن ہوں تسی مجمع سوال کیتا ہے، ہوں میں دس دینا۔ محمد علی جناح نے کہا کہ میں اپنے کمرے ستا سا، سردی کے دن سن، رضائی تھی منہ تے لئی سی، مینوں اس طرح محسوس ہویا کہ کمرے دے وچ کوئی داخل ہویا، میں جلدی نہ رضائی لائی تے ماچس جلائی، دیکھا کمرے دے وچ کوئی نہیں۔ جناح صاحب کہنے نے میرے دل چ خیال آیا کہ ایویں مینوں وہم ہوا، کہنے کہ میں پھر لیٹ گیا، جب میری اکھ لگی نا پھر مینوں محسوس ہویا کہ کمرے چ کوئی شخصیت ہے، میں پھر رضائی لائی ماچس جلائی، دیکھا کمرے چ کوئی نہیں، میں باہر نکلیا، ارد گرد کے جڑے مکاندار سی سارے دا میں جائزہ لیا، سب لوگ گہری نیند سو رہے سن۔ جناح صاحب کہتے ہیں میں دل چ خیال کیتا کہ کوئی زلزلہ آیا، کوئی پچال آیا، کہتے میں تیسری دفعہ پھر لیٹ گیا، جب میں میری اکھ لگی نا کہ کسی نے میرا بستر زور نہ لگایا، میں گھبرا کے اٹھیا۔ جناح صاحب کہتے ہیں آئی تھنک این ایکسٹرا آرڈینری پرسنالٹی از ان مائی اون روم۔ جناح صاحب کہتے ہیں میں محسوس کیتا کہ کوئی غیر معمولی شخصیت میرے کمرے ضرور موجود ہے، کہ میں کیا ہو آر یو، آپ کون ہیں؟ جناح صاحب کہتے ہیں کہ آواز آئی ڈیئر جناح آئی ایم یور پروفٹ محمد، جناب میں تیرا نبی محمد ہاں۔ جناح صاحب کہتے ہیں میں جس طرح بیٹھا تھا میں ہاتھ باندھ لیا، میری زبان سے جاری ہویا پیس بی اپان یو مائی لارڈ، میرے آقا آپ پر سلام ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جناب اٹھ، ہندوستان سے تیری ضرورت ہے، جا ہندوستان کے مسلمانوں کے شامل ہو کے تحریک پاکستان واسطے کوشش کر، آئی ایم ود یو، میں تیرے نال ہیں، آئی آرڈر یو، میں تینوں حکم دینا، ڈونٹ وری ایٹ آل، تو گھبرائی نہ، تو کامیاب ہو گیا۔ جناب صاحب کہتے ہیں میں صرف اتنا کہہ گیا اوکے مائی لارڈ، میرے آقا آپ کا حکم سارا کو بند۔ جناب صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل سے خیال آیا کہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ سردار الانبیاء آمنہ دے لال شب اسرا دے دولہ تے انگریزاں دی زبان چ گفتگو کی تھی، عربی چ کیوں نہیں گل بات کی گفتگو کی تھی، فارسی کیوں نہیں کی تھی، اردو کیوں نہیں کی تھی، کسی اور زبان چ کیوں نہیں کی تھی؟ جناب صاحب کہتے ہیں کہ دنیا دے وچ 3000 تو زیادہ بولیاں بولیاں جاندیاں، 3000 تو زیادہ زباناں بھی بولیاں جاندیاں، 3000 تو زیادہ زباناں بولیاں جاندیاں نے تے 3000 تو زیادہ بولیاں بھی بولیاں جاندیاں۔ گائیں دی بولی ہو رہے، بھینس دی ہو رہے، اونٹ دی ہو رہے، بکری دی ہو رہے۔ جناب صاحب کہتے ہیں اونٹ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ، انہیں بڑھ کیتا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پیارے صحابہ اے اونٹ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک کام بہت زیادہ لینا ہے تے چارہ بہت گھٹ دینا ہے۔ جناب صاحب کہتے ہیں گونگے جڑے ہوندے نا بچے بچیاں بڑے چھوٹے گونگے، انہوں کی زبان کوئی نہیں ہوتی، بول نہیں سمجھے، گونگا کہندا یہی ماں وہی فوراً پہچان سمجھ جاتی ہے کہ میرا بچہ پراٹھا منگ رہا ہے، کہندا میں نے پراٹھا پکا کے، ماں فوراً سمجھ جاتی۔ جناب صاحب کہتے ہیں ساری دنیا تو عمرے واسطے لوگ ہوں حج واسطے ہوں، پشتو والے جڑے نے وہ پشتو دے وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ استغاثہ پیش کرتے ہیں، اپنی معذورات پیش کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں،
میرے سندھی والے سندھی کرتے ہیں، ہندی والے ہندی کرتے ہیں، پنجابی پنجابی کرتے ہیں، کچھی کاٹھیا واڑی گجراتی تامل سنسکرت لاطینی تیلگو انگریزی جرمنی جاپانی تمام پورے زمین کے مسلمان آ کے اپنی اپنی زبان سے استغاثے پیش کرتے ہیں، اپنی درخواستیں پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا دیا زباناں بھی جانتے ہیں تے بولیاں بھی جانتے ہیں۔ اے میاں شیر محمد نقش بندیاں دے دولا شرک پروانی آپ بیٹھے سن، دوپہر کا وقت سی، ایک گھی آئی آپ نے کھبے موڈے بہ گئی، میاں صاحب نے اس طرح دیکھا، وہ گھی ڈری نہیں اڈی نہیں، انہوں پتا کہ اللہ کا ولی ہے، کوئی نقصان نہیں دے گا، مجھے پھڑے گا نہیں، انہیں اپنی زبان گفتگو کی تو اڈ گئی۔ میاں صاحب نے فرمایا ایک زمیندار سے وہ نام سی اللہ رکھا، انہوں کہتے سن کاکا 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 کہتے مشہور سی کاکا۔ میاں صاحب نے فرمایا بھی اللہ رکھا جا زمیندار ہے نا وہ کاکا جنوں کہتے ہیں وہ پتا کر کے تو لیاؤ لب کے۔ ایک بندہ کہنے لگا میاں صاحب وہ جڑا اللہ رکھا کاکا جنوں کہتے ہیں وہ زمیندار ادھر لنگتا سی پیا فصلوں کے بچوں، کچھ بندے دوڑے گئے انہوں بلا کے لے آئے۔ میاں صاحب نے فرمایا بھی اللہ رکھا اے فلانی ٹالی تو کنیا دی خریدی؟ سستا دور سی، وہ کہنے لگا جی 2 روپے کی خریدی۔ میاں صاحب نے فرمایا 2 روپے میرے کو لا یہ ٹالی نہ کٹی۔ گھی آئی تھی وہ کہتی میں آنڈے دیتے نے بچے نکلنے والے نے، وہ بچے نکل آن سے پھر پار آ جان سے اڑ جان سے پھر ٹالی کٹی۔ یہ اللہ دے ولی دی شان ہے، یہ اللہ دے ولی شان ہے۔ جن میں تمہیں واقعہ سنائے نا یہ وہ سنائے نے جڑیاں اپنی جینی جاگی اکھاں نال دیکھیں۔ بھئی 2 طریقے ہوتے نا، یا تو کوئی بندہ کسی کتاب تو کوئی تحریر پڑھتا ہے پڑھ کے سنا ہے، یا کسی کوئی گل سنتا ہے سن کے کوئی سنا ہے، 2 ہی طریقے۔ میرا کتاب و شنیدہ تعلق نہیں، میں تمہیں وہ واقعہ دسے نے جڑے میں انہاں جینیاں جاگدیاں اکھاں نال دیکھے۔ اچھا ایک بزرگ میں فرما سن کہ اپنی اکھاں دا واقعہ دسو۔ میرے والد آلہ مریض سن کہ ترک دی فوج کو تربیت دے سن، حکومت ترک دی طرفوں حجاز مقدس دی فوج کو تربیت دین واسطے آئے سن۔ سعودیہ یہ سن 1922 کو بعد لوگ کا کہنا شروع کیا، کہتے ہیں سعودیہ چلے، پہلے لوگ کہتے ہیں سن حجاز مقدس جا رہے ہیں۔ کہ میرے والد صاحب حجاز مقدس دی فوج کو تربیت دینے واسطے حکومت ترک دی طرفوں آئے سن۔ بستی قباء شریف جتھے مسجد قباء ہے اتنے ساری رہائش سی، میری پیدائش بستی قباء ہوئی 1 دسمبر سن 1906 1 جنوری سن 1906 اپنی والدہ دے پیٹ تو انا پیدا ہوا مادرداد نبینہ۔ 7 سال تک میں نبینہ رہا، 7 سال کے بعد میرے والد صاحب 3 مہینے چھٹی لے کے ہندوستان آئے۔ ساڑا ضلع گرداسپور تحصیل بٹالہ اتنے ساری رہائش سے اتفاق نال میاں شیر محمد تاجدار شرک پور ساڑے گھر تشریف لائے۔ میاں صاحب نے مینوں دیکھا کہ میرے نانا جان کو آپ نے فرمایا کہ سگر صاحب اپنے نواسے نو 2-3 اپنے پیر خانے دے بریلی شریف لے کے نہیں گئے؟ میرے نانا جان نے فرمایا کہ میاں صاحب یہاں کی رہائش ہے حجاز مقدس، ہوں چھٹی لے کے آئے نے 3 مہینے کی، ہوں جان کا ارادہ پہ کرنے۔ میاں صاحب نے فرمایا ارادہ نہ کرو آج ہی چلے جاؤ۔ میاں صاحب کا حکم من کے میرے والد صاحب نے مینوں لیا، میری اماں جان کو لیا تو بریلی شریف کا سفر شروع کر دیتا۔ بریلی شریف پہنچے، زور کی جماعت ہو چکی تھی، میرے والد صاحب نے میرا بازو پکڑیا کہ سید امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمان آپ حجرے بیٹھے سن، مینوں میرے ابا جان حجرے لے گئے کہ میرے والد صاحب نے عرض کی تھی حضور یہ میرا بچہ اپنی ماں دے پیٹ تو انا پیدا ہوا معذرات نبینہ، اس دے واسطے دعا بھی فرماؤ تے کرم نوازی بھی فرماؤ۔ آپ نے میرے والد صاحب نے فرمایا سید صاحب حجاز مقدس تو کنی چھٹی لے کے آئے ہو؟ میرے ابا جان نے عرض کی تھی حضور 3 مہینے چھٹی لے کے آئے۔ فرمایا سید صاحب سب کچھ مدینہ پاک جیسے کی رکھیا، جاؤ واپس چلے جاؤ، بچے بھی نال لے جاؤ۔ آپ نے اپنی جیب سے چھوٹا رومال کر دیا، دستی رومال، جیب سے رومال کر دیا، فرمایا میرا رومال لے جاؤ
صبح جب وقت روزہ رسول اللہ تے حاضر دیا کرو، اس رومال نو پانی چ گلا کر دیا کرو، روزہ اثر دی چارے پاسے صفائی کریا کرو، جڑی مٹی شریف کھا کے بعد اس رومال نو لگے اس دا دھون لے لیا کرو، کسی برتن چھوڑا جے پانی پا کے اس رومال نو دھویا کرو، اچھی طرح نچوڑیا کرو، ایک ایک سلائی بچے دی اکھن صبح شام لگایا کرو، تھوڑا تھوڑا صبح شام پلایا کرو، ہاتھ پانی کر کے صبح شام اکھا سے پھیریا کرو۔ 4 دن دے بعد رب کائنات اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نور عطا فرما دے گا۔ پھر واپس مدینہ پاک پہنچنے کے بعد میری والدہ صاحبہ بستی قباء شریف تو مینوں روضہ رسول اللہ تے لے جاندے سن، رومال میں پانی بھگو کے روزہ اثر دی چارے پاسے صفائی کرتے سن، جڑی مٹی شریف آ کے بعد رومال نو لگدی کسی برتن تھوڑا جہا پانی پا کے رومال نو دھوندے اچھی طرح نچوڑ دے، ایک ایک سلائی صبح شام میری اکھاں لگا دے، تھوڑا تھوڑا صبح شام پلا دے، ہاتھ پانی چار کر کے صبح شام اکھاں تے لگا دے۔ 15 دسمبر سن 1906، 16 دسمبر، 17 دسمبر، 18 دسمبر سن 1906، 4 دن میری والدہ صاحبہ نے اپنے پیر و مرشد کے فرمان کے مطابق عمل کیتا۔ 19 دسمبر رات میں ستا سا، جدوں میں جاگیا تو میں تھوڑی تھوڑی روشنی محسوس کی تھی، معمولی دیواراں نظر آنے لگ پئی۔ میں اپنی والدہ صاحبہ نوں آواز دیتی، اماں جان اٹھ گئے، اماں جان اٹھ گئے، اماں جان اٹھ گئے۔ ساڈے پیر و مرشد نے جو فرمایا سی وہ وارد ہو چکا ہے، تقدیر الہی بن چکی۔ میری والدہ صاحبہ اٹھے، وضو فرمایا، شکرانے دے نفل ادا کرنے شروع کر دیتے۔ صبح تک میری اماں جان شکرانے دے نفل ادا کرنے۔ صبح ہوئی، مدینے پاک دیا بستیاں کوچیاں گلیاں محلیاں علاقے اس عظیم کرامت کا چرچا شروع ہو گیا کہ فوجیاں دا بازرزاد انا نبینا بچہ بینا ہو گیا، سجاکا ہو گیا۔ لوگ مبارک دین واسطے ہونے شروع ہوئے۔ میرے والد صاحب نے استعفیٰ دیتا کہ مینوں لے کے میری اماں جان نوں لے کے ہندوستان کا سفر شروع کر دیتا، سیدھے بریلی ہی پہنچے۔ میری والدہ صاحبہ فرمایا کرتے سن کہ جدوں ساڈے پیر و مرشد سیدی امام محمد رضا خان رحمۃ الرحمان یہ فرما رہے سن کہ سید صاحب واپس مدینہ پاک چلے جاؤ اور میرا رومال لے جاؤ، صبح جو روزہ رسول اللہ کے حاضر دیا کرو، اس رومال نو پانی گلا کر کے روزہ کی صفائی کریا کرو، جڑی خاک پاک مٹی شریف لگے کسی برتن تھوڑا جہا پانی پا کے رومال نو دھویا کرو، توڑیا کرو، ایک ایک سلائی بچے دی اکھاں صبح شام لگایا کرو، تھوڑا تھوڑا صبح شام پلایا کرو، ہاتھ پانی چار کر کے صبح شام اکھاں تے لگایا کرو۔ 4 دن دے بعد رب کائنات اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نور عطا فرمائے گا۔ میری والدہ صاحبہ فرماؤندے سن، میں سامنے با پردہ ایک کمرے بیٹھی سا، اپنے پیر و مرشد دا فرمان اپنے کاناں نال سن رہی سا۔ میں اتنے بیٹھے اپنے دل چ مدد منی، اپنے دل چ کہا یا اللہ امام بخاری قرآن پاک تو بعد درج ہے بخاری شریف کا، امام بخاری جنہوں نے بخاری شریف لکھی ہے نا، امام بخاری بھی نبی نے سن، انہوں کی والدہ دی رات میں اٹھتے سن، رب تعالیٰ دی حضور سجدے سے رکھ کے روندے سن کہ یا اللہ میرے بچے دی اکھاں دی روشنی عطا فرمائے۔ ایک رات میرے جد امجد میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، فرمایا بی بی رو نہ، تیرا بیٹا صبح اٹھے گا تے بینا ہوئے گا، سجاکا ہوئے گا۔ چنانچہ امام بخاری صبح اٹھے تے بینا سن، سجاکے سن۔ میری والدہ صاحبہ فرماؤندے سن، میں اتنے بیٹھے اپنے دل چ منت منی یا اللہ جس طرح امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اکھاں دی روشنی عطا فرماتی، میرے بچے دی اکھاں دی روشنی عطا فرما دیں تے بریلی شریف آ کے 3 مہینے اپنے پیر و مرشد دا لنگر پکاون۔ پھر میری والدہ صاحبہ بریلی شریف پہنچنے کے بعد تندور تے روٹیاں لگاندے سن، سالن پکاندے سن۔ میرے والد بریلی دی جنگل چلے جاندے سن، لکڑیاں کٹ کے لے سن۔ میرے والد صاحب نے میری والدہ صاحبہ نے 3 مہینے میرے آلہ دے کول آنے والے مہمانوں واسطے لنگر پکایا۔ ایسے درود پاک پڑھو۔ اچھا غازی علم الدین شہید، یہ کسی نے چٹ بھیجی غازی علم الدین تھے۔ غازی علم الدین شہید یہ سن 1929 کا واقعہ ہے۔ حکومت سی انگریز دی، حکومت نے
آپ شہید کر کے تے میاں والی جیل دے وچ دفن کر دیتا۔ مسلمانوں کا مطالبہ سی آگرہ، بیرٹ، دہلی، لکھنؤ، بمبئی، کراچی، ملتان، لاہور، راول پنڈی جلوس نکلے سن۔ مسلمانوں کا مطالبہ سی کہ غازی علم الدین شہید کا جسم جڑا مسلمانوں کے حوالے کیتا جائے، لیکن انگریز کی حکومت سی، انگریز غازی علم الدین کا جسم مسلمانوں کو دینے سے تیار نہیں سن۔ 14 دن نکل گئے، 14 دن نکل گئے، 14 دن نکل گئے۔ پیر سید میر علی شاہ صاحب لاہور تشریف لے آئے۔ ریلوے اسٹیشن پلیٹ نمبر 1 پہلا پلیٹ فارم جڑا نا اتنے پولیس کی چوکی بنی ہے، چوکی والوں بھی رستہ ہے تے جدھروں لوگ اسٹیشن کے اندر جانے ادھر بھی رستہ ہے۔ اتنے ایک مسجد ہے، مسجد کا نام ہے مسجد دائی انگا، دائی انگا کی مسجد، تاریخی مسجد ہے، دیکھنے والی ہے، پرانی مسجد۔ اتنے پیر میر علی شاہ صاحب نے جلسہ فرمایا۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا بے حکومت سن لو کہ غازی علم الدین شہید کا جسم مبارک اگر 24 گھنٹے کے اندر اندر حکومت مسلمانوں کے حوالے کر دیے تو ٹھیک ہے، ورنہ 24 گھنٹے گزرنے تو بعد میر علی کلہ ہی کافی ہے، خود لے آئے۔ انگریز کی حکومت کے پیر اکھڑ گئے، گرد گئے۔ 15ویں دن حکومت نے غازی علم الدین شہید کا جسم مبارک لاہور بھیجا تو علامہ اقبال نے سپورٹ کر دیتا۔ پیر سید جلال علی شاہ صاحب محدث علمی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا جنازہ ہوا چبورجی، بہت بڑی بے آباد جگہ ہوتی سی، اتنے آپ کا جنازہ ہوا۔ سید جلال علی شاہ صاحب محدث علمی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں مسلے سے آئے نا جنازہ پڑھاؤ واسطے تے وش کھا کے گر گئے۔ لوگ بازو لتاں گھٹن لگ پے، منہ پانی پاؤن لگ پے، آپ کو ہوش نہیں سی آتا۔ ایک ہستی تشریف لیا، کالا کمبل لیا سی، مسلے سے آئے تے تکبیر کہی اللہ اکبر، جنازہ پڑھایا تے تشریف لے گئے۔ پیر سید جلال علی شاہ صاحب جن منہ لوگ پانی پہ پاؤندے سن، گھٹتے سن، جدوں آپ کو ہوش آیا نا تے سید جلال علی شاہ صاحب محدث علمی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ میں بڑے وظیفے کرتا رہا، بہت کچھ پڑھتا رہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مینوں دیدار نصیب ہوئے، لیکن مینوں دیدار نصیب نہیں ہویا۔ اج جدوں میں مسلے دے آگے کھلوتا تے آقا دو جہاں سردار الانبیاء تشریف لے آ رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا کے تشریف لے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا کے نا غازی علم الدین شہید دا تشریف لے گئے۔ اور کسی نے بھی کوئی سوال پوچھنا ہوئے، کوئی گل پوچھنی ہوئے؟ قائد اعظم سنی سن تے بڑے عاشق رسول سن جی۔ ہاں مرزا قادیانی جڑا ہے یہ بھی بڑا بدماش سی، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیتا سی۔ جدوں انہیں دعویٰ کیتا نا نبوت کا تے ہندوستان کے جن شیخ الحدیث، شیخ القرآن، علامہ صاحبان، خطیب صاحبان، پیر صاحبان سن، مرزے نے سارے خط لکھے کہ میں نبی ہوں۔ یہ بدقسمتی پیر میر علی شاہ صاحب نے خط لکھ بیٹھا۔ جدوں حکومت کے بندے آئے نا، پیادے آئے، پیر میر علی شاہ صاحب نے خط دیتا کہ آپ نے پڑھیا تے پڑھ کے آپ نے فرمایا بھی نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، یہ تو کوئی جہنمی ہے، یہ تو کوئی جھوٹا ہے، یہ تو کوئی مردود ہے، یہ کوئی شیطان آدمی ہے۔ آپ نے یہ گلاں دیکھ کے نا خط دے پچھلے پاسے واپس کر دیا۔ جدو قادیان دے وچ وہ خط واپس گیا نا پیر میر علی شاہ صاحب نے پیچھے لکھا ہے، مرزے نے پڑھیا تو انہوں بڑا غصہ آیا۔ انہیں حکومت نے کہا کہ پیر میر علی شاہ صاحب نے مینوں بڑی سخت سست گلاں لکھ کے بھیجیاں نے، میں چاہنا ہے کہ پیر میر علی شاہ صاحب نال میں مقابلہ کراں تاکہ میں پیر میر علی شاہ صاحب نوں منا لواں کہ واقعی میں نبی ہوں۔ وہ مرزا کہنے لگا کہ اس طرح کرو کہ ایک انا لے آؤ، پیر میر علی شاہ صاحب نے بلا لو تو میں بھی آ جاؤں گا۔ پیر میر علی شاہ صاحب اگر انے دے منہ سے ہاتھ پھیرنا تو سجاکھا ہو جائے، بینا ہو جائے، تو میں پیر میر علی شاہ صاحب نے ماننا گا یہ سچے نے، نہ جماعت سچی ہے، تو جی میرے ہاتھ پھیرن نال انا سجاکھا ہو جائے تو پیر میر علی شاہ صاحب مینوں نبی مان لین۔
جنہوں خط پہنچیا نا پیغام پہنچیا نا پیر میل علی شاہ صاحب کو، حکومت نے پوچھا تسی اس مقابلے چ آنے واسطے تیار ہو؟ جدوں کوئی مقابلہ ہوتا نا دونوں پاسوں انہوں کی رائے لی جاتی، اگر متفق ہون تے وہ مقابلہ ہوتا، ورنہ نہیں ہوتا، یہ قانون ہے۔ اگر دونوں پارٹیاں متفق ہون انہاں شرطاں دے ہوندا مناظرہ، مقابلہ نہیں ہوندا۔ پیر میل علی شاہ صاحب نے فرمایا حکومت اس طرح کرے، اعلان کر دے وہ مردود آ جائے، میل علی شاہ صاحب جو اتنے پہنچ جائے گا۔ آپ نے فرمایا کسی قبر دے وچوں پرانے جو پرانے قبر ہو، کسی مردے نے پٹ کے لیاؤ، ہڈیاں وغیرہ جو کچھ لبے لیاؤ، میل علی اللہ کی دیتی ہوئی طاقت نال ہاتھ پھیرے گا، وہ مردہ زندہ ہو جائے گا، اٹھ کے گلاں کرن لگ پائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ معذر ذات مبینہ نہ لے آؤ، میرے علی ہاتھ پھیرے گا وہ سجاکھا ہو جائے گا، بینا ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ معذر ذات بہرا لے آؤ، پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا میر علی ہاتھ پھیرے گا اور کو سماعت عطا ہو جائے گی۔ ہاتھ کنگن نو آرسی کی تے پڑھے لکھے نو فارسی کی، وہ دوڑ گیا، کہنے لگا اس طرح نہیں۔ وہ مرزا کہنے لگا ایک کمرہ ہوئے وہ کھان واسطے کوئی چیز نہ ہو، نہ پینے واسطے پانی کا قطرہ ہو، روشن دان ہونے چاہیے نے وائی ہوا واسطے۔ وہ کہنے لگا پیر میر علی شاہ صاحب کمرے بند کر دیو۔ مرزا کہنے لگا مینوں بھی بند کر دیو، باہروں کنڈی لگا دیو، پہرا بٹھا دیو، ایک مہینہ گزر جاوے تے دروازہ کھولیا جاوے، جیڑا زندہ بچ نکلے وہ دین سچا، وہ جماعت سچی، وہ مذہب سچا، وہ سچا۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے حکومت نے پوچھا شاہ صاحب تسی اس مقابلے کے آنے سے تیار ہو؟ آپ نے فرمایا حکومت اعلان کر دیا بندے اکٹھے ہو جائیں، ایک قبر کھودی جائے۔ آپ نے فرمایا میر علی نے قبر چ لٹا کے اتنے مٹی پا دیو، دوسری قبر کھودو اس جھوٹے نو، اس جہنمی نو لٹا کے مٹی اتنے پا دیو، پہرا بٹھا دیو، 3 مہینے گزرنا تے قبراں پٹیاں جان، جڑا زندہ بچ نکلے وہ دین سچا، وہ جماعت سچی، وہ مذہب سچا، وہ سچا۔ وہ کہنے لگا اس طرح نہیں، میں پیر میر علی شاہ صاحب آمنے سامنے بہ کے نا تے مناظرہ کراں گا، کوئی سوال کراں گا، پیر میر علی شاہ صاحب میرے سوالوں کا جواب دیں، پھر پیر میر علی شاہ صاحب سوال کریں میں انہوں کا جواب دیاں گا، جڑا جت جائے گا وہ دین سچا ہو، وہ مذہب سچا ہو سچا۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے حکومت نے پوچھا شاہ صاحب تسی اس مقابلے واسطے آنے سے تیار ہو؟ پیر صاحب نے کہا، پیر صاحب نے فرمایا چلو جس طرح وہ آتا ہے ایک بار اس مردود نے میرے سامنے نہیں آن دیو۔ آپ نے فرمایا حکومت انتظام کرے، اعلان کرے، لوگ جمع ہو جائیں، میر علی بھی آ جائے گا، ایک میز ہوئے، ایک پاسے اسی جہنمی دی کرسی ہوئے، ایک پاسے میر علی دی کرسی ہوئے، کاغذ دوات تے قلم ادھر بھی رکھ دیو، میرے والی بھی رکھ دیو۔ وہ مرزا جنہیں سوال کرنا چاہے کرے، پہلے وہ کرے سوال، وہ دے سارے سوالوں کا جواب میر علی دی قلم آپ ہی لکھے گی، میر علی ہاتھ نہیں لاوے گا۔ آپ نے فرمایا پھر میں جڑے سوال کراں وہ مردود بھی ہاتھ نہ لاوے، وہ دی قلم میرے سوالوں کا آپ ہی جواب لکھے۔ جدوں اخبار چاہیے نا خبر تے بڑے بڑے عالم دوڑے گولڈی سوائے، کہنے لگے شاہ صاحب تسی یہ کی قسم کر دیتا، وہ تو بڑا پڑھیا ہے، وہ تو حکومت اپنا آدمی ہے، جی اگر آ گیا اس پاسے آ گیا تو کیا تھوڑے ہاتھ لاؤن تو بغیر وہ سوالوں کا جواب قلم تھوڑی اپنے آپ لکھے گی؟ پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا مولانا صاحب تسی کون ہو؟ وہ کہنے لگے میں غیر مقلد ہاں۔ آپ نے فرمایا تسی غیر مقلد ہو، میر علی دے غیر مقلد نہیں، یہ تو اپنے مصطفیٰ کریم دا غلام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا معاملہ نہیں، یہ کوئی میری لڑائی ذاتی نہیں، وہ مردود آ جاوے میرے آقا اپنی قبر انور چوں میری قلم نے حکم دین گے، میری قلم وہ سارے سوالوں کا جواب میرے ہاتھ لاؤن تو بغیر ہی لگے۔ وہ پھر دوڑ گیا، وہ کہنے لگا نہیں میں تقریری مقابلہ کراں گا، تحریری نہیں، اب میں جی زبانی کئی وعدے کرتا رہا بھی جھوٹا کدی کسی کے سامنے آیا، جھوٹا کدی نہیں سامنے آتا بلکہ چھپنا ہوتا۔ وہ مرزا نہیں آپ کے سامنے آیا، آخر آپ نے جنوں دیکھا کہ وہ مردود سامنے نہیں نا، آپ نے ایک ولایت کی نظر سٹی ہو رہی، وہ بیمار ہو گیا، تو پھر اخبار آیا کہ وہ پیٹ کی تکلیف ہوئی، وہ گیا
ٹٹی چ گیا پیشاب کرنے واسطے، نکلیا نہیں، اتنے مر گیا۔ وہ دروازہ توڑیا گیا، دیکھا ٹٹی دے وچ منہ سر نک سارا پیر وہ چھت مل سن، یہ بول براد پڑیا سی۔ حکومت نے ماشکی منگائے، ماشکی ہونے نلکے نہیں سن ہوتے، ماشکی منگائے، چوڑے منگائے، انہیں جھاڑو نال کچھ صفائی کی تو لے گئے تے جا کے قادیان چ انہوں دفن کیتا۔ پیر سید مہر علی شاہ صاحب کی یہ کرامت ساری دنیا سے مشہور ہوئی، یہ کرامت آپ کی ساری دنیا سے مشہور ہوئی۔ اے جڑا فیصل آباد والے محدث اعظم مولانا سردار احمد جانتے ہو تسی؟ یہ جڑا لاہور دے وچ ایک بڑا معلم ہویا دیوبندیاں دا، احمد علی لاہوری شیراں والی دروازے، اوندا ایک رسالہ نکلدا سی، اور رسالے دا نام سی خدام الدین، خدام الدین رسالے دا نام سی۔ انہیں احمد علی دیوبندیاں نے وڈے مولوی نے رسالے وچ لکھیا کہ جڑے سنی پہاڑی دے والے بعد ایک مزار بنیا ہے، یہ انہوں کہندے نے بھی یہ عثمان بن علی حجویری کا مزار ہے۔ وہ کہنے لگا بے وقوف لوگوں نے پتہ ہی کوئی نہیں، وہ کہنے لگا داتا گنج بخش دا مزار اتنے نہیں جی، داتا گنج بخش کی قبر جڑی ہے وہ شاہی قلعے جی، انہیں رسالے چ لکھا۔ جدوں یہ گل پھیلی تے بڑے بڑے عالم کٹھے ہوئے، انہوں پوچھا خواجہ معین الدین چشتی میری جنہوں نے 90 لاکھ کافروں کلمہ پڑھایا وہ اتنے آئے، بابا فرید الدین گنجے شکر اتنے آئے، مجدد الفسانی سرحدی فاروقی اتنے آئے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اتنے آئے، تمہیں نواں کی پھرنا شروع کر دیتا۔ انہیں پتا کی جواب دیتا، انہیں کہا میں اپنے نور باطن نہ دیکھا کہ داتا گنج بخش کی قبر جڑی ہے قلعے جی، نور باطن نہ دیکھو ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہندا بھی انہوں نے کوئی پتہ نہیں سی، تے کہندا میں اپنے نور باطن نہ دیکھا کہ آپ دی قبر جڑی ہے نا داتا گنج بخش دی وہ شاہی قلعے جی۔ جدوں مولانا سردار احمد صاحب نے اخبار پڑھی نا گل، آپ لاہور تشریف لے آئے، مولوی محمد عمر صاحب ہوندے سی اچھرے لاہور اچھرے، اتنے ایک بزرگاں دا مزار ہے تقیہ لہری شاہ، انہاں بزرگاں دا نام ہے تقیہ لہری شاہ۔ اتنے آپ نے واز فرمایا، جلسہ کیتا، آپ نے فرمایا لاؤڈ سپیکر نہیں سنو، آپ نے فرمایا بھائی احمد علی لاہوری سن لے، انہوں اطلاع بھیجو کہ 3 دن واسطے سردار احمد فیصل آباد تو چل کے لاہور آیا ہے، 3 دن ایسے ٹھہرے گا۔ آپ نے فرمایا احمد علی میرے کو آوے، انہوں ٹیکسیاں رکشے نہیں سن ہوندے، ٹانگے ہوندے سن۔ آپ نے فرمایا احمد علی لاہوری اتنے آ جائے، اسی دونوں ٹانگے چ بہاں گے تے داتا گنج بخش کا جڑا مزار ہے پہاڑی دے سامنے اتنے جاواں گے، احمد علی لاہوری میرے نال اندر جاوے، داتا گنج بخش کی قبر شک ہوئے گی پھٹے گی، داتا گنج بخش قبر چوں نکلن گے، اگر احمد علی لاہوری اپنی جیدیاں جاگدیاں اکھاں نال داتا گنج بخش نو قبر چوں نکلدا ویکھ لوے تے من لوے کہ سنی سچے نے تے سردار احمد بھی سچا ہے۔ اگر احمد علی لاہوری اپنی جیدیاں جاگدیاں اکھاں نال داتا صاحب نو قبر چوں نکلدا نہ ویکھے تے من لوے کہ کہہ دے کہ سنی سارے جھوٹے نے، سردار احمد بھی جھوٹا ہے۔ بڑے بڑے عالم کہنے لگے حضرت صاحب اے تسی کی کہہ دیتا، اگر وہ احمد علی لاہوری آ گیا تو کیا داتا گنج بخش قبر چوں نکل گے؟ آپ نے فرمایا میں ایویں نہیں کیا، میں داتا گنج بخش کو پوچھ کے کیا۔ آپ نے فرمایا میں ایویں نہیں آخیا، میں داتا گنج بخش کو پوچھ کے آخیا۔ یہ ساڈے کابرین دی شان، سنی جڑی گل کر رہے ہیں سچی کر رہے ہیں، سچی کر رہے ہیں، اچھی کر رہے ہیں۔ اچھا بھی ایک مسئلہ سن لو کہ وہ عمل بھی کرو۔ اے جڑے گلاب کے پھول ہیں نا، جنوں دلہا دلہن آتے ہیں لوگ پھول سٹتے ہیں، یا کوئی بڑا بندہ آتا یا مفتی کو مولوی آتا ہے، وہ قاری صاحب آنے لوگ سٹتے ہیں، یہ نہ سٹیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی میرا امتی چاہے کہ میری خوشبو حاصل کرے، میں اپنے نبی کی خوشبو حاصل کرنا تے گلاب کے پھول میں سونگے، وہ میری خوشبو ہے۔ دوسری حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج شریف تو واپس آیا نا، میرا ایک پسینے کا قطرہ زمین سے گر گیا۔ جب میں معراج شریف تو واپس آیا
میرے پسینے کا ایک قطرہ زمین سے گر گیا، اس قطرے تو رب نے گلاب کا پودا پیدا کیا، فرمایا یہ وچ میری خوشبو ہے، یہ سٹ دے انہاں پیراں چ آؤندے نے، یہ گناہ بڑا اے موتیا، رات دی رانی، چمبیلی، کئی پھول نے، یہ سٹیا کرو لیکن اے گلاب کا پھول نہ سٹیا کرو، بڑا گناہ جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پسینے کی خوشبو ہے جی، اس طرح گل جھاڑ پا سکتے ہو لیکن اس طرح نہ سٹیا کرو، یہ پیراں چ آنے، مسئلہ یاد رکھو، اس تے عمل بھی کرو، آئندہ ایسا کام نہ کرے کرو۔ اور بھی کسی نے کوئی سوال کرنا ہے؟ اچھا اچھا اچھا، جس طرح تھی بیٹھے سن، میرے آلہ دی بارگاہ بہت سارے لوگ بیٹھے سن، ایک شخص آیا، آپ کی قدم بوسی کی پیروں میں جمیا، آپ نے متھے تے ہاتھ رکھیا، ذرا زور نال پیچھے ہٹایا، فرمایا کون ہو بھائی، کہاں سے آئے ہو، کیا کام کرتے ہو، کیا نام ہے آپ کا؟ وہ آنے والا کہنے لگا میرا نام ہے سلیمان ابن حلوان۔ وہ کہنے لگا میں انسان نہیں، میں جن ہوں، اس وقت جنات سے میری حکومت ہے، میں حکمران بادشاہ ہوں۔ آپ نے فرمایا اے سلیمان ابن حلوان تیری عمر کتنی ہے؟ وہ سلیمان ابن حلوان جن کہنے لگا حضور میں نے صحیح پتہ نہیں میری عمر کتنی، میری والدہ نو صحیح پتہ ہونا میری عمر کا۔ ہاں کہنے لگا جب حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ سی کہ عذاب آیا سی، وہ عذاب میں اپنی اکھاں نہ دیکھا، مینوں سب کچھ یاد ہے، اچھی طرح مینوں ہوش ہے۔ اس بعد بہت سارے انبیاء کرام دے نام لے کہ میں انہاں دی بارگاہ چ آندا جاندا رہا، انہاں دا دیدار کردا رہا، زیارتاں کردا رہا۔ بہت سارے پیغمبراں نے نظام دا ذکر کیتا کہ میں انہاں دی بارگاہ چ بھی آندا جاندا رہا، تے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ بھی چند مرتبہ حاضر تھی۔ آپ نے فرمایا سلیمان ابن حلوان اتنے پیغمبراں نے نظام دی بارگاہ چ آندا رہا، اتنے انبیاء کرام دی بارگاہ چ آندا رہا، انہاں دا دیدار کردا رہا، کسی نبی دا، کسی پیغمبر دا، کسی رسول دا کوئی تحفہ، کوئی تبرک، کوئی نشانی ہے تیرے پاس؟ وہ سلیمان ابن حلوان جن کہنے لگا ایک بادشاہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تحفہ ہدیۃ نذرانہ پیش کیتا سی، ایک آئینہ منہ دیکھنے والا شیشہ۔ وہ جن کہنے لگا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے وصال شریف تو کچھ عرصہ بعد وہ آئینہ میں ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ حجرے چوں اپنی محبت نال، اپنے پیار نال، اپنے عشق نال آئینہ اٹھا لیا سی، اس لیے کہ اس آئینے مبارک کے اندر آقا دو جہاں سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ نو تشریف فرما۔ وہ جن کہنے لگا وہ آئینہ میں اس کر کے اٹھا لیا سی کہ میں آقا دو جہاں سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کریا کروں گا، زیارت کریا کروں گا۔ وہ جن کہنے لگا حضور آئینہ مبارک میرے پاس موجود ہے۔ آپ نے فرمایا سلیمان ابن حلوان کیا اس مبارک آئینے دی اج میں زیارت نہیں کروائے گا؟ وہ جن کہنے لگا حضور اج جڑا میں تہاڈی بارگاہ جایا میں اپنی مرضی نال نہیں آیا، رب کائنات نے اپنے علم نال مینوں بھیجیا ہے، اسے کر کے بھیجیا ہے کہ اس مبارک آئینے دی تانوں میں زیارت کراؤں۔ آپ نے فرمایا پھر جلدی کر، دیر نہ کر، ہن صبر نہیں ہوندا۔ عاشق رسول سن، اکھاں چ آنسو آ گئے۔ وہ سلیمان ابن حلوان کمرے چ اٹھیا، باہر برآمدے چ گیا، اسی ویلے وہ کمرے چ پیر پھر واپس آ دیتا، جس طرح انگریزی والے کہتے ہیں بٹوین دی ٹوینٹلنگ آف دی آئی تک چپن تو پہلے وہ لمبی مسافت طے کر کے وہ آئینہ مبارک لے کے آ گیا، ایک گٹھی سر سے اٹھائی سی، چکی سی، ایک آئینہ، ایک رومال کھولیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پنجواں، بہت سارے رومال کھولے، وہ آئینہ مبارک نکالیا کہ میرے آلہ ریاست دیتا، آپ نے چومیا، اکھاں تے لایا، سر تے رکھ لیا، فرمایا سارے لوگ اٹھ کے تازہ وضو کر لو، ایک قطار دے وچ گزرو، درود پاک پڑھتے ہوئے آقا دو جہاں سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کرو، زیارت کرو۔ سب لوگ تازہ وضو کرنے تو بعد ایک قطار گزرتے سن، درود پاک پڑھتے پڑھتے آقا دو جہاں سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کرتے سن، زیارت کرتے سن۔ میرا بچپنا سی، رب تعالیٰ نے زیارت مینوں بھی نصیب فرما، اے سعادت آپ تعالیٰ نے مینوں نصیب فرما دی۔ آپ نے عطر لگایا اس آئینے نو، نو مرحبا 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 مرحبا
مرحبا۔ آپ نے فرمایا بھی سب لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کر لیا، زیارت کر لی، سارے لوگ کہنے کہ سب نے کر دیا۔ آپ نے عطر لگایا، خوشبو لگائی، آئینے نوں رومالاں چ بنیا تو گٹھی سلیمان ابن حلوان جن کے سر کے رکھ دیتی۔ سلیمان ابن حلوان جن چلا گیا۔ یہ 4 جون سن 1910 کا واقعہ۔ اس واقعہ کے قریباً تیسرے سال 27 جنوری سن 1913 کا ذکر ہے۔ ہندوستان ایک ضلع ہے ایٹا، شہر کا نام ہے کاس گنج، بڑا مشہور شہر، خوبصورت شہر۔ اس کاس گنج شہر کی مرکزی جامع مسجد سید امام محمد رضا خان رحمۃ الرحمان میلاد مصطفیٰ بیان فرما رہے سن۔ دوران بیان آپ نے دائیں کونے سجی نکڑ چ بیٹھے ایک بندے نے اشارہ کیا، فرمایا بھی دوست اٹھ کے اچھے میرے سامنے آ جا، بھی ذرا جلدی نہ اٹھ کے اچھے آ جا۔ وہ شخص تو اٹھیا کہ آپ کے سامنے آ گیا۔ آپ نے فرمایا بھی تو سلیمان ابن حلوان جن سے نہیں؟ وہ جن مسکرایا، وہ کہنے لگا حضور آج تسی میں نے پہچان لیا، واقعی میں سلیمان ابن حلوان جن ہاں۔ آپ نے فرمایا سلیمان ابن حلوان تو بڑی مہربانی فرمائی تھی، بڑی کرم نوازی فرمائی تھی۔ وہ آئینہ مبارک جس کے اندر آقا دو جہاں سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ اندر تشریف فرمایا، زیارت کرائی تھی۔ اس آئینے مبارک کو علاوہ کسی نبی دا، کسی پیغمبر دا، کسی رسول دا کو اور تحفہ، کو اور تبرک، کو اور نشانی بھی ہے تیرے پاس؟ وہ سلیمان ابن حلوان جن کہنے لگا کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہمراہ شہر کے باہر جا رہے سن، کلمہ شریف پڑھن دی آوازاں آ رہی سن، درود پاک پڑھن دی آوازاں آ رہی سن۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے چاروں طرف نظر دوڑائی، کوئی انسان کو بندہ نظر نہ آیا۔ عرض کیتا حضور کلمہ شریف پڑھن دی آوازاں ہوئی، درود پاک پڑھن دی آوازاں ہوئی، صلاۃ والسلام پڑھن دی آوازاں ہوئی، لیکن کوئی انسان کو بندہ نظر تو نہیں آ رہا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیارے علی، او پہاڑ کی چوٹی دے اوتے ایک چھوٹا سا سفید پتھر نظر آ رہا ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او پہاڑ کی چوٹی تے سفید چھوٹا سا پتھر میں دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا پیارے علی، او پہاڑ کی چوٹی تے چھوٹا سا سفید پتھر تیرے نبی تے صلاۃ و سلام پہ پڑھ دے۔ وہ سلیمان ابن حلوان جن کہنے لگا حضور انہاں پتھراں چوں پتھر میرے پاس موجود ہے، اج بھی دن رات اس پتھر تو کلمہ شریف پڑھن دیاں بدستور آوازاں ہوندیاں، درود پاک پڑھن دیاں آوازاں ہوندیاں، صلاۃ و سلام پڑھن دیاں آوازاں ہوندیاں۔ آپ نے فرمایا سلیمان ابن حلوان کیا اس مبارک پتھر کی اج میں نے زیارت نہیں کرائے گا؟ وہ جن نے پھر کہا کہ حضور اج جڑا میں تہاڈی بارگاہ جایا میں اپنی مرضی نال نہیں آیا، رب کائنات نے اپنے علم نال میں نے بھیجا ہے، اسے کر کے بھیجا ہے کہ اس مبارک پتھر کی تہاڈی زیارت کراؤں۔ آپ نے فرمایا پھر جلدی کر، دیر نہ کر، ہن صبر نہیں ہوندا۔ وہ سلیمان ابن حلوان محفل چ اٹھیا، ایک لمحے دے اندر وہ پتھر لے کے آ گیا، میرے آدھا ہاتھ میں تو آپ نے چومیا، اکھاں تے لایا، سر تے رکھ لیا۔ اور میں سب لوگ اٹھ کے تازہ وضو کر لو تے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھو، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کیا میں بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سارے لوگ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے سن، اس پتھر سے آوازاں ہوندیاں سن، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا محبوب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ آپ نے فرمایا بھی سب لوگوں نے پتھر چوں صلاۃ والسلام پڑھن دی آوازاں ہوندیاں نے، سارے سنیاں نے، سارے لوگ کہنے لگے سب نے سن لیں نے۔ چند ایک بڑھے بڑھے لوگ سن ضعیف العمر جنہاں دی قوت سماعت کمزور سی، وہ کہنے لگے حضور سانوں تو کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔ آپ نے فرمایا سب لوگ پیچھے آ گیا، اے ضعیف العمر لوگ بڑھے بڑھے جنہاں دی قوت سماعت کمزور ہے، اس صلاۃ و سلام پڑھن دے پتھر ذرا قریب کرنا ہوندا۔ پھر انہاں چوں ایک بندہ صلاۃ و سلام پڑھدا سی تے پتھر دے قریب کرنا ہوندا سی، کہندا سی حضور ہن مینوں آواز آ رہی۔ اے عظیم معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا، دنیا دے اوتے بڑے بڑے عاشق بادشاہ گزرے نے، انہاں بڑا زرے کثیر خرچ کر کے یہ پتھر بھی حاصل کیتے نے، آئینے بھی حاصل کیتے نے، اپنے اپنے خزانے چ رکھ کے گئے نے، اپنی اولاداں نوں وصیتاں کر کے گئے نے کہ انہاں دی قدر کرنا تے انہاں دی حفاظت کرنا۔ عظیم معجزہ داتا گنج بخش عرس دے اوتے بڑے پرانے کافی سالاں دی گل میں سامعین دے گوش گزار کیتا۔ ساڈے لاہور ایک سنی عالم نے، میں انہاں دا نام نہیں لیندا، بڑے بڑے عالم نے، سید زادے بھی نے، کسی محکمے کے ریٹائر افیسر نے،
وہ کہنے لگے بھئی سید صاحب نے جڑیاں راتی گلاں سنائیاں بڑیاں سچیاں تے سچیاں تے اچیاں، بڑا ہی مزہ آیا، لیکن اے جڑا آئینے کا ذکر کیتا ہے یہ غلط ہے، کوئی ایسا آئینہ نہیں، کوئی ایسا پتھر نہیں، یہ غلط گل ہے۔ میں لوگوں نے دسیا، میں کہ اچھا اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کا بھلا کرے۔ تھوڑے دنوں بعد ایک بندہ آیا میرے کو، کہنے لگا شاہ جی میں گڈی لئی ہے، بڑی قیمتی گڈی، تے میرا شوق ہے گڈی چ بہو تے داتا گنج بخش جا اجمیری کے مزار سے چلنے ہاں، شاہ محمد غوث کے مزار سے حاضری دینے ہاں، شاہ ابوالماضی کے مزار سے حاضری دینے ہاں، سخی ترک مراد شاہ صاحب کے مزار سے حاضری دینے ہاں، پیر مکی شاہ صاحب کے مزار سے حاضری دینے ہاں، برکت ہوئے گی۔ میں گڈی چ بہ گیا، میں ڈرائیور نے کہا بھی فلانے علاقے پہلا سام لے چل، وہ ڈرائیور صاحب نے اس علاقے لے گیا جتنے علامہ صاحب خطابت امامت کرتے ہیں، نال انہوں نے امیر آدمی نے کوٹھی بنگلہ پڑا، بنگلہ انہوں کا نال مسجد سے بیل لگی تھی، میں انگلی لگائی، وہ گھنٹی جدوں اتنے بولی تھی، وہ سید صاحب نے خطیب صاحب نے تھلے بازار وال ویکھیا، میں کہا سید صاحب ذرا تھلے تشریف لے آؤ، ایک درخواست پیش کرنی۔ وہ سید صاحب تھلے آئے، میں انہوں نے کہا سارے دوست نے انہوں نے گڈی لئی ہے، میرے کو آئے سن کہ چلو گڈی چ بہت داتا گنج بخش مزار سے حاضری دینے ہاں، شاہ ابوالماضی کے مزار سے حاضری دینے، شاہ محمد غوث چلنی ہاں، بڑے بزرگ نے انہوں نے مزار سے حاضری دیتے ہیں، تے میں تواڈے کول آ گیا، تسی ساڈے عالم ہو، سید زادے ہو، بہت بڑے خطیب ہو، تسی بھی بہ جاؤ، ذرا برکت ہو جائے گی۔ وہ سید صاحب بھی ساڈے نال بہ گئے، میں ڈرائیور نے کہا بھی داتا گنج بخش اجمیری کے مزار سے لے چل، وہ ڈرائیور صاحب داتا گنج بخش اجمیری کے مزار سے لایا، اندر گئے، فاتحہ کہی، باہر نکلے، میں کہا بھی انارکلی سامنے جامعہ نظامیہ رضویہ لوہاری ضرورت کے اندر عظیم اسلامی یونیورسٹی، اسے سن لے جان، مفتی عبدالقیوم وزاروی اور زندہ سن، وہ ڈرائیور صاحب جامعہ نظامیہ رضویہ لے گیا، اندر گئے، مفتی صاحب کمرے میں بیٹھے سن، کو مسئلہ درپیش سی، دور دور تو بہت سارے مفتی صاحبان آئے سن، کسی مسئلے سے بحث ہو رہی ہے، میں اندر گیا، میں کیا مفتی صاحب کسی حدیث پاک، کسی تفسیر پاک، کسی آئینے کا ذکر پڑھیا جس کے اندر آقا دو جہاں سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 13 تشریف فرما، قربان جائیے مفتی صاحب کے علم سے، اللہ تعالیٰ نے قبر قیامت تک ٹھنڈی رکھے۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عظیم معجزہ ہے۔ مفتی صاحب نے فرمایا ایک آئینہ نہیں بلکہ ساڈے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام زندگی جس آئینے کے سامنے بہ کے ایک دفعہ اپنی زلفاں سواریاں نے کنگھی کیتی ہے، پھر اس آئینے نے دوسرا چہرہ قبول ہی نہیں کیتا۔ مفتی صاحب نے فرمایا یہ ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ ہے، ایک آئینہ نہیں بلکہ ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام زندگی جس آئینے کے سامنے بہ کے ایک دفعہ اپنی زلفاں سواریاں نے کنگھی کیتی ہے، پھر اس آئینے نے دوسرا چہرہ قبول ہی نہیں کیا۔ مفتی صاحب فرماؤن لگے کہ آج صبح میں ایک تفسیر لے کے بہ گیا، وہ میں پڑھیا کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال شریف ہو گیا، ایک صحابی سن انہوں نے غمگین رہنا شروع کر دیتا، کھانا پینا بھی چھڈتا، بولنا چلنا بھی چھڈتا، کمزور ہوتے جا رہے سن۔ مفتی صاحب فرماتے کہ میں آج صبح پڑھیا کہ صحابہ کرام کٹھے ہوئے سلام مشورہ کرنے لگے، یہ سارے بھائی غمگین رہتے ہیں، کھانا پینا بھی چھڈتا، بولنا چلنا بھی چھڈتا، کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ چلو ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی بارگاہ حاضر ہونے ہاں، وہ آئینہ مبارک لے آگے آنے ہاں جس کے سامنے بہ کے آقا دو جہاں سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زلفاں سوارتے سن، کنگھی کرتے سن۔ مفتی صاحب فرمانے لگے میں آج ہی پڑھیا کہ صحابہ کرام کٹھے ہو کے ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی بارگاہ حاضر ہوئے اور کہتی ہے ام المومنین وہ آئینہ مبارک دے دیو جس کے سامنے بہ کے آقا دو جہاں سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زلفاں سوارتے سن، کنگھی کرتے سن۔ مفتی صاحب فرماؤن لگے کہ آج ہی میں پڑھیا کہ صحابہ کرام آئینہ مبارک لے کے آئے، جدوں صحابی کے سامنے آئینہ کیتا، جدوں انہیں دیدار مصطفیٰ کیتا تو وہ دل باغ باغ ہو گیا، وہ دل باغ باغ ہو گیا۔ اور کوئی کسی نے کوئی سوال کرنا پوچھنا؟ چلو اچھا، مینوں کہنے سن کہ 12 بج جانے نے کہ ہوں 10 منٹ رہ گئے نے 2 بجے جی نہیں وہ کہندے نے بھی 10 بجے 2